تو اس سے پتہ چلتا ہے تبلیغ کا کوئی صرف ایک طریقہ متعین نہیں ہے. جس وقت آپ کو جو طریقہ کسی کو دین پہ لانے کے لیے سوٹیبل لگ رہا ہو وہ طریقہ آپ اختیار کریں. سلیمان علیہ السلام کو یہ طریقہ اختیار کیا کہ تخت اٹھا کے لیا, اس پہ بھرم آئے, بھرم, صحیح ہے نا, بھرم میں آ جائے گی وہ کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ کیسے معجزے ظاہر ہو رہے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی اس تخت کی سیٹنگ تھوڑی سی چینج کر دو, بالکل وہی نہ ہو, تھوڑا سا کنفیوز ہو. تو پھر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی, کیونکہ پہلے زمانے میں یہ تو نہیں تھا کہ آئی فون سے تصویر کھینچ کے بھیجی اور انہوں نے فوراً اسی جیسا بنا لیا. کوئی بندہ پہلے وہاں سے چلے گا, اس کا ڈیزائن بتائے گا, ایسا ڈیزائن ہے, اتنے انچ تخت چوڑا لمبا, اور اس میں یہ ہیرے جواہرات اور یہ یاقوت اور مرجان اس ڈیزائن میں, ایسے کاپی کرنا ناممکن تھا اسی اسٹائل کا. تو اس لیے تھوڑے سے نٹ بولٹ جو ہے نا تخت کے دائیں بائیں کروا دی. فلما جاءت, ملکہ سبا جب آئی, قیل اہکذا عرشک, اس سے کہا گیا تمہارا تخت اسی طرح کا ہے. قالت کانہ ہو, کنفیوز ہو گئی, یعنی مجھے لگ رہا ہے یہ بالکل وہی ہے. اتنی جلدی کہاں سے آ گیا, لیکن یہ معجزے آج ہمارے پہنچ جاتا ہے. داماد ایسے بغیرت مارکیٹ میں آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں دلہن بعد میں بھیجنا, جہیز پہلے. انہوں نے بھی جنات رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو پہلے سے جہیز اٹھا کے لے آتے. اچھا خیر, فلما جاءت قیل عرشک, کیا تمہارا تخت بھی اس طرح؟ اس نے کہا ایسے ہی لگ رہا ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا, اور کہنے لگی ہمیں پہلے سے آپ کے بارے میں معلومات تھیں کہ آپ کے پاس بڑی ترقی ہے, تو اسی ٹائپ کا کچھ بنایا ہے بھائی, آپ نے بنا سکتے ہو آپ.